دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ عقیدے کے بعد اسلام میں سب سے اہم حکم نماز کا ہے، اور یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی، تو تسلی کے لیے بھی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی معاف ہوں گی نماز کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پہ، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی۔ اس میں نے بتایا تھا کہ تفسیر میں مختلف آراء ہیں کہ دونوں کناروں سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ فجر اور مغرب، فجر اور عصر یہ دو کنارے ہیں، اور رات کی نمازوں سے مراد جو ہے وہ مغرب اور عشاء، تو اس میں ظہر نہیں آئے گی۔ پھر بعض نے کہا کہ نہیں، دن کے کناروں سے، اس میں یعنی دن کے کناروں سے مراد ہے جو دن کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ اس میں داخل ہیں، اور رات کے نمازوں میں مغرب عشاء داخل ہیں۔ مختلف آراء ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، کیونکہ 5 نمازوں کا جو ثبوت ہے وہ بہرحال ہمیں قرآن کی دوسری آیات سے اور حدیثوں میں تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اللہ میاں نے ہمیں اس آیت کا جو طرز اختیار کیا گیا دن کے دونوں کناروں پہ، مقصد یہ ہے کہ آپ نے نماز پابندی سے مختلف اوقات میں قائم کرنی ہے۔ جب بھی اس کائنات میں سورج کی روشنی کے لحاظ سے کوئی بڑا تغیر ہوتا ہے تو اس وقت نماز کا وقت واقع ہو جاتا ہے۔ تو دن کے دونوں کناروں میں جو سرسری غور سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے فجر اور عصر مراد ہے، کیونکہ یہ نمازیں اکثر کناروں پر ہوتی ہیں۔ تو ظہر کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، وہ دیگر آیات سے اور دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ اور زلفا من اللیل، رات کے حصوں میں، اس میں مغرب اور عشاء داخل ہے۔ اور اگر ہم اس کو مغرب کو اس سے خارج کر دیتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز اس میں داخل ہے اور تہجد کی نماز داخل ہے۔ پھر یہ استحبابی حکم ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ سے شریعت پر عمل کرنے میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہو بھی گئی تو نماز اس کوتاہی کی تلافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ بہت ساری احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ہم سے جو صغیرہ گناہ دن اور رات میں ہوتے رہتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان میں بہت ساری واقعات ہیں، بڑے دلچسپ واقعات بھی، ان کی طرف میں جاؤں گا تو ہماری تفسیر کا جو اصل جو وہ مقصد ہے وہ رہ جائے گا۔ تو مضمون بہت ساری احادیث میں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ سے گناہ ہو تو توبہ بھی کریں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور صدقہ خیرات بھی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرنا ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، فرمایا کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔